بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے فرما بردار۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر زاہد برنی نے جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو شکر الحمدللہ کہا۔ دادا جان، یہ ملک کیا بہت اچھا ہے؟ امریکہ سے ساتھ آئے زاہد برنی کے پوتے انتسام نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ دنیا کا سب سے اچھا ملک ہے۔ میں نے اسی مٹی میں آنکھ کھولی، اسی مٹی پہ چلا اور اسی مٹی پر کھیل کود کر بڑا ہوا۔ یہ کہتے ہوئے زاہد برنی کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ کچھ ہی دیر میں زاہد برنی اپنے چھوٹے بیٹے وقار کے ہمراہ گھر پہنچ چکے تھے۔ چند دن تو رشتہ داروں کے ہاں دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن انتسام نے زاہد برنی سے پوچھا، دادا جان ایک بات تو بتائیے۔ جی پوچھئے، زاہد برنی نے پیار سے انتسام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا جان، آپ کو پاکستان کیوں پسند ہے؟ زاہد برنی نے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، بیٹا جس جگہ انسان کا بچپن گزرا ہو وہ جگہ انسان کو بہت پسند ہوتی ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے اس جگہ کو دیکھ کر۔ پھر پاکستان میں محبت ہے، پیار ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہمارے بزرگوں نے اسے ان گنت قربانیاں دے کر اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہوگا۔ لیکن ہائے افسوس، برسا برس بیت گئے لیکن وہ نظام قائم نہ ہو سکا۔ اللہ کرے ہماری آنے والی نسلوں میں کوئی مجاہد ایسا پیدا ہو جو شہداء کے خون کی لاج رکھے اور اس ملک میں پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام لے آئے۔ ارے بہو، یہ وقار کہاں ہے؟ زاہد برنی نے اپنے بیٹے وقار سے متعلق پوچھا۔ بابا جان، وہ تو ابھی سو رہے ہیں۔ ابھی تک سو رہا ہے؟ یعنی صبح کے 11 بج رہے ہیں اور موصوف ابھی تک بستر میں ہیں؟ زاہد برنی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اصل میں بابا جان، وہ کام کے سلسلے میں رات 3-4 بجے تک جاگتے رہتے ہیں۔ زاہد برنی کی بہو نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا۔ یعنی برخوردار کی صبح روزانہ 12 بجے ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد وقار کی لانچ میں آمد ہوئی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام۔ تو برخوردار صبح 12 بجے ہو رہی ہے۔ بس بابا جان، کچھ کام کے سلسلے میں رات دیر تک جاگنا پڑتا ہے تو صبح آنکھ نہیں کھلتی، وقار نے شرمندگی سے کہا۔ اچھا اچھا، زاہد برنی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بابا جان، کیا آج آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ وقار نے زاہد برنی سے پوچھا۔ کہاں جانا ہے؟ زاہد برنی نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ اب تک کے شیڈیول میں آج صبح کا تو کہیں کا پروگرام نہیں تھا۔ میری سائٹ پر جہاں کام چل رہا ہے، ایک عمارت کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، اگر مناسب سمجھیں تو چلیے، وقار نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، گھر میں رہ کر بھی بوریت ہوگی، زاہد برنی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ زاہد برنی اپنے بیٹے کے ساتھ سائٹ پر پہنچے جہاں ان کے بیٹے کا کام چل رہا تھا۔ بھائی بہت بڑھیا کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ لیبر ہے تمہارے پاس، ماشاءاللہ، زاہد برنی نے مزدوروں کی بڑی فوج دیکھتے ہوئے کہا۔ بس بابا، یہ آپ کی دعائیں ہیں، وقار نے سعادت مندی سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد وقار سائٹ پر کھڑا ہوا، کام کی نگرانی کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا ایک مزدور کام نہیں کر رہا ہے۔ وقار نے سپروائزر کو بلایا اور اس مزدور کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سر دیکھتا ہوں، سپروائزر نے کہا۔ رکو، اس کو بلاؤ، وقار نے کہا تو سپروائزر نے اس مزدور کو بلایا۔ ہاں بھائی، تم فارغ کیسے کھڑے تھے؟ وقار نے کچھ ترش لہجے کے ساتھ کہا۔ صاحب میں فارغ نہیں تھا، میں بس وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہاری ویسے بھی بہت زیادہ شکایات ہیں، تم بہت کام چوری کرتے ہو، تمہاری آج کی دہاڑی آدھی ملے گی، وقار نے مزدور پر ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ ارے صاحب، میں بہت غریب آدمی ہوں، مزدور گڑگڑایا۔
دہاڑی لینے کے لیے غریب ہو اور ویسے کام چور، چلو جاؤ یہاں سے، وقار نے مزدور کو جھڑکتے ہوئے کہا۔ بیٹا یہ کیا کیا تم نے؟ زاہد برنی نے وقار کو ٹوکا۔ بابا جان یہ لوگ ایسے ہی ہیں، کام چور، اگر سختی نہیں کروں گا تو ان کاہلوں کو مجھے اپنی جیب سے تنخواہ دینی پڑے گی۔ تمہیں اس سے شکایت کیا ہے؟ زاہد برنی نے پوچھا۔ یہ کام نہیں کرتا ہے، سپروائزر اس کی شکایت کرتے ہیں، وقار نے جواب دیا۔ یعنی جو کام اس کو سونپا جائے یہ وہ کام نہیں کرتا، سپروائزر اس کی شکایت کرتے ہیں، وقار نے جواب دیا۔ یعنی جو کام اس کو سونپا جائے یہ وہ کام نہیں کرتا، زاہد برنی نے سوال کیا۔ جی بالکل، وقار نے کہا۔ وہ کام کرنا اس پر لازم یا فرض ہے کیا؟ زاہد برنی نے دوسرا سوال کیا۔ اس سوال پر وقار نے حیرت سے زاہد برنی کی جانب دیکھا اور کہا، یقیناً بابا جان، پیسے دیے جاتے ہیں اسے اس کام کے، اسے فرما بردار ہونا چاہیے اور ہر دیے جانے والے حکم کو ماننا چاہیے جو بھی اسے دیا جائے۔ اچھا ایک اور بات، تم سے سپروائزر کیا شکایت کرتے ہیں؟ زاہد برنی نے ایک اور سوال کیا۔ وہ کہتے ہیں یہ حکم نہیں مانتا، وقار نے کہا۔ یعنی آرڈر پر عمل نہیں کرتا؟ زاہد برنی نے سوال کیا۔ جی بابا جان بالکل، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مزدور حکم کی تعمیل نہیں کرتا اور اس وجہ سے تمہیں یہ پسند نہیں آتا۔ بالفرض تم اس کو مکمل دیہاڑی دے بھی دو، اس کے بیوی بچوں اور بوڑھے والدین کا خیال کرتے ہوئے، تب بھی یہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، زاہد برنی نے کہا۔ ہاں بالکل، کیونکہ ایسا شخص جو حکم نہ مانے کسی بھی مالک کو بھلا کیسے پسند آ سکتا ہے؟ بابا جان، وقار نے زاہد برنی کی تائید چاہتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا یہی بات سمجھنے کی ہے، زاہد برنی نے کہا۔ کیا بات سمجھنے کی ہے بابا؟ یہی بات جو حکم نہیں مانتا وہ پسند نہیں آتا، زاہد برنی نے کہا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، وقار نے کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، مگر ہم ہیں کہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کا حکم دیا، ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی، ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے؟ کیا فجر کی نماز قضا ہونی چاہیے تھی؟ زاہد برنی نے اپنے بیٹے سے پوچھا۔ نہیں، وقار نے شرمندگی سے کہا۔ ہمیں رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا، ہم نے نہیں مانا۔ ہمیں حلال طیب کمانے کا حکم دیا، ہم نے نہیں مانا۔ ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، ہم نے نہیں مانا۔ ہم نے بہت سارے احکامات نہیں مانے، ہمیں رزق ملتا رہا، لیکن کیا ہم اپنے رب کو پسند آئیں گے؟ زاہد برنی نے سوال کیا۔ نہیں، وقار نے کہا۔ دیکھو وقار بیٹا، دنیا جتنی کمانی ہے کماؤ، لیکن اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو تم نے خسارے کا سودا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو لازم کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس چیز کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، مثال اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے، میں واضح طور پر تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں، اپنی نجات کی راہ تلاش کر لو۔ اب ایک گروہ اس کی بات مان کر مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راتوں رات وہاں سے چلا گیا، وہ تو نجات پا گیا، اور ایک گروہ نے اس کی بات نہ مانی اور وہیں رکا رہا، تو صبح کے وقت لشکر نے ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو جس نے میری اطاعت کی اور جو میں لایا اس پر عمل پیرا ہوا، وہ اس گروہ جیسا ہے جو نجات پا گیا۔ جس نے میری نافرمانی کی اور جو میں لایا اسے جھٹلایا، تو وہ اس گروہ کی طرح ہے جو نہ مان کر ہلاکت میں پڑا۔ وقار، اب آپ سوچ لیجئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پسند نہیں کریں گے اور ہم خسارے میں چلے جائیں گے، یہ دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ کچھ دیر بعد وقار اپنے بابا جان یعنی زاہد برنی کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گیا، اور پھر اس کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ پیارے بچوں اور دوستوں، کیا آپ کی کوئی نماز قضا ہوگی اب؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئیں؟
یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو پسند کون آتا ہے؟ وہی جو حکم مانتا ہے۔ تو آج سے ایک بات طے ہو گئی کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔